بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے ہر اس دن میں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی روزانہ آدمی کے جسم میں جو جوڑ ہے ان جوڑوں پر صدقہ کرنا ہے آدمی کے اوپر۔ پھر فرمایا تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمی کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ دو آدمی کے درمیان انصاف کر دینا یہ صدقہ ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، اور اسی طریقے سے آدمی کو اس کی سواری کے معاملے میں مدد کرنا، اس پر بیٹھا دینا یا تو اس کے سامان کو سواری پر چڑھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آدمی کو، جیسے کوئی آدمی سواری پر چڑھ رہے ہیں تو اس کو چڑھنے میں مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کے سامان کو سواری پر لاد دینا، چڑھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور کلمہ طیبہ اچھی بات یہ بھی صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، اور ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھائے وہ بھی صدقہ ہے۔ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور قدم بقدم آ رہے ہیں تو یہ قدم جو ہے، ہر وہ قدم صدقہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث ہے، غور کریں کہ انسان کے بدن پر 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، تو روزانہ ان جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کرنا ہے انسان پر۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو بدن پر جوڑ رکھا ہے اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایسا ہے۔ اب سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جوڑ نہ دیتا تو آدمی کو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جوڑ کی وجہ سے ہم جیسا چاہتے ہیں کام کر لیتے ہیں، ورنہ اگر یہ انگلیوں میں جوڑ نہ ہوتا تو انگلی ایسے ہی رہتی سیدھی، کوئی کام نہیں ہو پاتا۔ تو پورے باڈی میں اللہ رب العالمین نے 360 جوڑ رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا بدن آسانی کے ساتھ بہت سارے کام انجام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان جوڑوں پر صدقہ دینا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان صدقہ دینے کو آسان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ صرف مال سے ہی صدقہ دینا پڑے گا، ورنہ آدمی کی حالت خراب ہو جاتی۔ 360 جوڑ کے لیے صدقہ دینا پڑتا مال سے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو ایک تو مال کے ذریعے سے صدقہ کرنا ہی ہے، لیکن اور بہت ساری چیزوں سے صدقہ کرنا ہے۔ ہر نیکی، ہر خیر صدقہ ہے، ہر خیر صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اب سمجھیں کہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی معاملہ آیا، دو آدمی کے درمیان کچھ انبن ہے، آ کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ انصاف وہی ہوگا جو شریعت کے مطابق ہے، انصاف وہی ہوگا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کے مطابق جدھر شریعت بتلا رہا ہے کہ وہ حق پر ہے تو اس کی طرف فیصلہ کر دینا یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ اگر
کوئی شرعی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی بندے کو، اور دونوں کا رجحان پتہ نہیں چل رہا ہے، تو دونوں کے درمیان صلح کر دے۔ یہ صلح کرانا بھی صدقہ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے آپس میں انبن ہوتی ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان صلح کر دینا دوسرے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کر دینے میں بھی بہتر ہے۔ دوسرے مسلمان کے درمیان صلح کرنا اس سے افضل یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو انبن ہے اس کے درمیان صلح کر دے۔ اور ایک چچا اور بھتیجے کے درمیان انبن ہوتی ہے، ان کے درمیان صلح کر دینا دوسروں سے افضل ہے۔ یعنی رشتہ داری میں جتنا مضبوطی ہوتی ہے اور اس میں انبن ہو گیا، اس میں صلح کر دیے تو یہ افضل ہوگا، یہ افضل ہوگا۔ تو جو انسان دو لوگوں کے درمیان صلح کر دیتا ہے یا انصاف کر دیتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کا الٹا کیا نکلا گا؟ جو آدمی دو آدمیوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، جھگڑا لڑائی کر دے، نا اتفاقی پیدا کر دے، وہ گنہگار ہوگا۔ اسی وجہ سے چغلی، چاڑی، غیبت وغیرہ کو اسلام کے اندر حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو اس کے سواری پر بیٹھانے میں مدد کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ دیکھیے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اس کے سامان کو اٹھا دینا، اس کی سواری پر بیٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھی بات کیا ہے؟ ایک تو اچھی بات اللہ رب العالمین کے پورے جو ذکر ہے، اللہ کی تعریف، اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحمید، یہ سب اچھی باتیں ہیں، کلمہ طیبہ ہے۔ اسی طریقے سے اچھی بات کہہ کر کے، جائز بات کہہ کر کے کوئی غم کو، کسی کا غم دور کرے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اچھی بات، جائز بات، حرام بات نہیں۔ بہت سارے لوگ ہنسانے کے لیے عجیب جھوٹ بولتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی غم میں پڑا ہوا ہے، دکھی ہے، اس کو کچھ اچھی بات بول کر کے اس کو تسلی دے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اللہ کا ذکر بھی اچھی بات ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ اسی طریقے سے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کیا ہے؟ پتھر ہے، یا تو کانچ شیشہ ہے، یا تو کوئی چھلکا ہے، کیلے وغیرہ کا چھلکا، جس سے پھسل کر کے آدمی کو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزوں کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ لیکن کیوں الٹا کوڑا کرکٹ روڈ میں ڈالنا اور پتھر وغیرہ ڈالنا، یا تو تکلیف دینے والی چیز کو، یا کوئی ایسا کپڑا ڈال دینا جس سے آدمی پھنس کر کے پھسل جائے گا، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ روڈ پر گندگی پھیلاتے ہیں، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ روڈ پر گندگی پھیلانا، پیخانہ کر دینا، یا تو کانچ وغیرہ یا تو کوڑا کرکٹ ڈال دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس سے گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے نکل کر کے آنا، قدم بقدم آنا مسجد تک جماعت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ ہو جائے گا جسم کے جوڑ کے لیے، اسی طریقے سے اس کے اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اس کے گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ تو یہ بہت بہترین حدیث ہے۔ آدمی دیکھیے نیکیوں کے دروازے اتنے کھلے ہوئے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی توفیق ملنی چاہیے۔ اللہ کی توفیق ملے گی تب ان باتوں پر عمل کریں گے اور آسانی کے ساتھ ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ملی تو یاد رکھیے کتنوں آسان کام بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں کو سن کر کے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ ہر قسم کی برائی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔